وہ باغ عدن میں بہت خوش تھے، کسی قسم کے گناہ کا تصور نہیں تھا، نہ ہی بھوک تھی وہاں، نہ بہت سردی تھی، نہ ہی گرمی۔ خدا نے ان درختوں کو متعلق حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل جو کہ باغ کے بیچ میں ہے کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ خدا نے ایک خوبصورت باغ بنایا اور آدم کو اختیار دیا کہ اس پر اور دنیا پر حکمرانی کرے۔ اس باغ میں وہ بہت خاص درخت تھے، دو بہت خاص درخت تھے، زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ خدا نے آدم کو اجازت دی کہ وہ جب چاہے زندگی کے درخت میں سے کھا سکتا ہے۔ آدم کبھی بھی بوڑھا یا بیمار نہ ہوتا اور کبھی بھی نہ مرتا، جیسے ہی وہ اس درخت میں سے کھاتا۔ خدا نے آدم کو کہا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے نہ کھانا۔ شیطان خدا کا دشمن تھا اور وہ سب کچھ تباہ کرنا چاہتا تھا جو خدا نے بنایا تھا۔ اسے ہوا سے بات کرنے کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت تھی، لہٰذا اس نے خوبصورت مخلوق کا روپ دھارا اور اس کے منہ سے بات کی۔ کیا خدا نے کہا کہ تم باغ کے ہر درخت کا پھل نہیں کھا سکتے؟ اس نے کہا کہ اس ایک درخت کے علاوہ ہم باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اسے چھوا تو ہم مر جائیں گے۔ تو تم ہرگز نہ مرو گے۔ شیطان ہنسنے لگا اور کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، جب تم یہ کھاؤ گے تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھیں بھی ہماری طرح کھل جائیں گی اور تمہیں نیک و بد کے بارے میں سب علم ہو جائے گا۔ دوستو، وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما دکھائی دیتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، لیکن خدا نے تو اس پھل کو کھانے سے منع کیا تھا۔ لیکن ہوا نیک و بد کی نہیں جانتی تھی۔ ہوا نے خدا کی نافرمانی کی اور اس پھل میں سے لیا اور کھایا۔ اس کے بعد دوستو ہوا کو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اور اس کی وجہ سے اس کی نیک و بد کی پہچان کے لیے آنکھیں کھل گئی، لیکن شیطان نے ان کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا۔ ہوا نے وہ پھل لیا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے اسے کھانے کے لیے قائل کیا۔ دوستو، ہوا نے وہ پھل لیا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے اسے کھانے کے لیے قائل بھی کیا۔ دیکھو، میں نہیں مری، کھاؤ اور یہ تمہیں بھی عقل بخشے گا۔ ان کی آنکھیں کھل گئی، وہ اپنے ننگے پن سے شرماتے تھے۔ شیطان ہنس رہا تھا، وہ تمہیں مار دے گا، دیکھو اس نے میرے ساتھ بھی کیا کیا، یہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے خدا کی نافرمانی کی، وہ جلد آتا ہوگا، ہمیں ضرور اپنے ننگے پن کو چھپانا چاہیے۔ آدم تو کہاں ہے؟ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا۔ کسی نے تجھے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے میری نافرمانی کی اور اس درخت کا پھل کھایا جس سے میں نے تم کو منع کیا تھا؟ جس عورت کو تو نے مجھے دیا اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ خداوند نے ہوا سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، اور وہ ہوا نے جواب دیا، سانپ نے مجھے بہکایا، اس نے کہا کہ میں نہیں مروں گی اور میں تیری مانند ہو جاؤں گی، لیکن میں تیری مانند نہیں بنی بلکہ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا ہے۔ خدا نے سانپ کو ملعون ٹھہرایا اور اسے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو اپنے پیٹھ کے بل چلے گا اور عمر بھر خاک چھانے گا۔ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔
یہ مستقبل میں ہونے والی ایک بڑی لڑائی کے بارے میں وعدہ تھا، اور وقت آئے گا کہ عورت کی نسل میں سے شیطان کو شکست دی جائے گی۔ وہ شخص بنی آدم کو گناہ اور موت کی لعنت سے چھڑا کر خدا باپ سے میل کروائے گا۔ خود آلو سفیر اور اس کے لشکر کو فوراً مار سکتا تھا، لیکن خدا نے اسے بنی آدم کو آزمانے کے لیے اجازت دی۔ کیا وہ خداوند کی فرما برداری کریں گے یا پھر وہ بغاوت کرتے ہوئے شیطان کا پیروکار بنیں گے؟ خدا نے بنی آدم کو لعنت دیتے ہوئے کہا کہ آدم، کیونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور نافرمانی کی، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، اور وہ تیرے لیے کانٹے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ مشقت کے ساتھ تو عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ تو زمین میں پھر نہ لوٹ جائے، اس لیے کہ تو خاک سے نکالا گیا ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اب وقت تھا کہ آدم اور حوا خدا کے فرمان کے مطابق بر جاتے، لیکن خدا نے انہیں مارنے کے بجائے جانور ذبح کیا اور ان کی کھال سے ان کے لیے کپڑے بنائے۔ اس نے ہمیں نہیں مارا، ہم ابھی تک زندہ ہیں۔ اس نے جانوروں کو ہماری خاطر ذبح کیا ہے۔ آدم اور حوا اسی دن نہیں مرے تھے، کیونکہ خدا نے ایک معصوم جانور کو ان کی خاطر ذبح کیا تھا، لیکن ان پر موت کا حکم ہو چکا تھا اور آخرکار انہیں بھی مرنا تھا۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ بس آدم اور حوا دونوں گناہ گار تھے، اور خدا نے انہیں باغ عدن سے نکال دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ حیات کے درخت بھی کھائیں اور اپنی گناہ کی حالت میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ خدا نے باغ عدن کے مشرق کی طرف سے خاص کروبیوں کو مقرر کیا تاکہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ آخرکار باغ عدن گناہ کی وجہ سے ویران ہو گیا اور اس درخت کو زمین پر سے اٹھا لیا گیا۔ ایک دن وہ درخت دوبارہ زمین پر آئے گا، لیکن ابھی اس کہانی کے بارے میں بہت کچھ باقی ہے۔